میڈیا پرسن کو آج دعوت دی گئی ہے. کچھ ایسے چند معاملات تھے جو آپ کی گوش گزار کریں. نئے جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے 142 کنال اراضی کے حوالے سے ٹرانسفر اراضی کا جو آرڈر ہے وہ جاری ہو چکا ہے. آگے مزید اس حوالے سے تعمیرات بھی ہے اور اس کا اختتام تک پہنچانا ہے. اس تمام ایک پروسیس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس جلد از جلد مکمل ہو اور آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد کچھ باتوں سے آگاہ کرنا ضروری ہے کہ یہ فائل جو اراضی کے لیے جوڈیشل کمپلیکس کے لیے یہ کافی عرصے سے پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. تقریباً رفاقت حسین شاہ صاحب کے دور میں ریزولوشن پاس ہوئی اس حوالے سے, میر ناظر کے دور میں سروے ہوئے اس حوالے سے. تو اب جو تیزی سے پروسیس چلا اس میں سب سے زیادہ اہم رول بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا ہے. اب سب لوگ اس سے بخوبی گئے, مجھے یہ واضح کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کریڈٹ یہ ٹیسلا ممبر کے ٹیسلا بار کے ووٹر ممبر ہیں, ان کا یہ فرض بنتا تھا. یہ بات نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جو بیرسٹر عقیل صاحب ہیں انہوں نے اپنی بار کے حوالے سے خدمات ان کا فرض بنتا تھا, تو انہوں نے اپنی اس فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں برتی اور جلد از جلد پروسیس کیا سارے عمل کو. اور دیکھیں کہ آپ کے سامنے ٹرانسفر لینڈ کے حوالے سے پروسیس جاری ہو چکا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم ان سے نہ صرف ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حد تک ٹرانسفر لینڈ کے حوالے سے کمیٹی سے منظوری لینے کے حوالے سے جتنا پروسیس ہے جس کو جتنے اس نے قلیل عرصے میں اس پروسیس کو مکمل کیا ہے 10 سال وہاں سے فائلیں نہیں نکلتی. یہ سارا کریڈٹ ہمارے ٹیسلا بار کے ہم جتنے ممبران بیٹھے ہوئے ایگزیکٹو بیٹھی ہوئی ہے اس کی منظوری سے ہم نے یہ طے کیا کہ تمام کریڈٹ کے حوالے سے جو حقدار ہیں وہ بیرسٹر عقیل صاحب ہیں. اب اس کے بعد ہم ان سے شکریہ ادا کرنے کے بعد ایک گزارشات کرنے تھی. ان سے گزارشات یہ کرنی تھی کہ کم از کم اس پروسیس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے اور وکلاء کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کیا جائے. وہاں پر نئے چیمبرز بننے کے حوالے سے نیا پروسیس شروع ہوا, چیمبرز کو بار کو کیفیٹیریا کو ایڈجسٹ کیا جائے اس پروسیس میں اور انشاءاللہ وہ بھی ہماری مدد کریں گے. تو بلانے کا مقصد 2 ہی چیزیں تھیں, یہ آپ کو آگاہ کرنا تھا. اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عقیل ملک صاحب کی وساطت سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب اوتھ سرمنی میں آ رہے ہیں ٹیسلا میں. وہ اہم اعلانات کی وہاں بھی توقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری جو اوتھ سرمنی ہو رہی ہے اس میں بھی تمام میڈیا پرسن سوشل میڈیا پرسن تمام کو دعوت دی جائے گی جو دن طے کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی کوشچن اگر اس کے بعد شاہ صاحب سب سے پہلے بیرسٹر صاحب سے وکلاء کی سہولت کے لیے یہ عدالتیں وہاں پہ شفٹ کی جا رہی ہیں یا عوام کی سہولت کے لیے؟ یہ تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تمام میڈیا کے جتنے میرے صحابی بھائی اور دوست ہیں یہاں پہ موجود سب کا شکریہ. سب سے پہلے میں شاہ صاحب کا اور شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی تمام ایگزیکٹو باڈی جو ہے اس کا بھی میں دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں پہ مدعو کیا. اور مجھے شکر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے, کسی انسان کا شکر نہیں ہو سکتا. اور میرے لیے یہ ایک بڑے فخر کی بات ہے شاہ صاحب کہ آج آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور اس پروگرام کا انعقاد کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں ٹیسلا بار کا ممبر ہوں. ایک سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے کئی ٹائم پہلے میں ایک وکیل ہوں, ایک بیرسٹر ہوں اور ٹیسلا بار میرا گھر ہے. آپ کو اگر یاد ہو الیکشن کیمپین کا بھی سٹارٹ میں نے ٹیسلا بار سے لیا کیونکہ یہ میرا ہوم سٹیشن تھا, یہ میرا گھر ہے. یہاں پہ پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ جو وکلاء کے مسائل میں نے دیکھے اور خود ایکسپیرینس بھی کیے ان مسائل کو, کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی یہیں پہ تھا, میرا اپنا چیمبر بھی یہیں پہ ہے. تو اس حوالے سے جتنے بھی نوجوان وکلاء اور ینگسٹر لاٹ جو کہ ایک آگے آ رہی ہے اور تیزی سے آ رہی ہے, اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ینگسٹرز کے جتنے مسائل ہیں, کیونکہ پروفیشنل لائرز فورم کا PLF کا ہمارا ایک ہی نعرہ تھا جس کا میں خود بھی ممبر ہوں کہ ہمیں ینگ وکلاء اور سٹیٹس کو کے خلاف, شاہ صاحب یہ اگر آپ کو یاد ہوگا بھائی صاحب, یہ سٹیٹس کو کے خلاف ایک نعرہ لگایا گیا اور یہ ینگسٹر لاٹ, یہ ینگ لاٹ آپ سب کے سامنے ہیں. تو
बुज़ुर्गों के एक्सपीरियंस से, जो सीनियर वकला हैं उनके एक्सपीरियंस से हम इस्तिफ़ादा तो होते हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 60% जो आबादी है वो यंगस्टर्स की है, अंडर 30 है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भी ये बेड़ा भी उठाया गया। और इसमें सर फहरिस्त मेरी जो शाह साहब है कि आपकी, राय साहब की और बाकी तमाम PLF के मेंबर्स जितने भी हैं इस ग्रुप के, इनकी काविशें सर फहरिस्त हैं। बात अगर की जाए चीफ साहब के विज़िट की, और उसमें ये बात सामने आना कि वकला की जो परेशानी है और वकला के जो चेंबर्स का मसला है, आपने देखा उनके आने से एक हफ्ता पहले नए चेंबर्स का इफ्तिताह हुआ। उसके साथ अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई और जगह नहीं है हमारे यंगस्टर लॉट को अकोमोडेट करने के लिए, कोई ऐसी जगह नहीं है पार्किंग के लिए। पार्किंग का इतना इशू है, आप लोगों को गाड़ियाँ अंदर नहीं लेके आने देते। हमें खुद ये इशू है कि एक सिविल पर्सन, असल तो बात है कि लेमैन और लिटिगेंट पर्सन जो आता है उसको सहूलत फराम की जाए। जब वो आता है उसकी बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है दिन दहाड़े चौक से, तो उसका जो है कौन करेगा, इसका खमियाजा कौन भुगता है? ये एक वो लेमैन लिटिगेंट पर्सन है जो कि उसकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे सवाल करता हूँ, अपने मीडिया के जितने मेरे दोस्त भाई हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि ये एक अच्छा ऐसा इक़दाम है, इसको प्रमोट किया जाए। क्या छोकर, जंडू, ठट्ठा ये तहसील टेक्सला का हिस्सा नहीं है? क्या बाकी जो गिरदोनवा के एरियाज लगते हैं, क्या ये तहसील टेक्सला का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर तो हम शहर में ही इसको जो है रहने दें। लेकिन ये कचहरी जो है, माजरत के साथ शाह साहब, ये कचहरी एक अगली जो टाइम कई सालों की प्लानिंग थी उसको मद्देनज़र रख के नहीं उसकी प्लानिंग की गई। अब एक प्लान, एक प्रॉपरली जो है उसको डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स जो है, जो कि वकला के और लिटिगेंट के लिए एक बड़ा ऐसा इक़दाम है, उसमें सबको फैसिलिटेट, क्योंकि आपकी आबादी एक्सपैंड हो रही है। पाकिस्तान की आबादी, टेक्सला की आबादी, यानी 63 की आबादी ये एक्सपैंड हो रही है। वकला की तादाद भी बढ़ रही है, साथ साथ केसेस की तादाद भी बढ़ रही है, और उसके साथ आपने देखा कि जजेस की भी तादाद यहाँ पे बढ़ रही है। अब इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी खासे मसाइल हैं, उनके पास भी बैठने की जगह नहीं है। हमारे कई जज साहिबान साहब रेवेन्यू के कमरों में जाके उनकी अदालतें, उनको एज ए अदालत बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अब एक्सपेंशन फर्दर की कोई जो है वो स्पेस मौजूद नहीं है, और अगर स्पेस मौजूद नहीं है तो इसका एक ऐसा जो हल था कि एक सेपरेट, जिस तरह हमारी सिटी एक्सपैंड हो रही है, जिस तरह हमारा शहर एक्सपैंड हो रहा है, इसको एक्सपेंशन को मद्देनजर रखते हुए एक सूटेबल जगह, जो कि जहाँ पे जजेस की रेजिडेंसेस, शाह साहब ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखें उनकी इज़्ज़त नफ्स, उनकी जो एक इज़्ज़त है, एक बड़ा मर्तबा है जजेस का, चाहे वो सिविल जज हो, चाहे वो एडिशनल सेशन जज साहब हो, चाहे वो कोई भी जज हो, उनका एक कंफर्ट लेवल को भी देखना होता है। जजेस की रेजिडेंसेस का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है। मोहतरम, सवाल चूँकि आपका जवाब बहुत लेंथी भी हो गया, समझ भी आ गया। सूरत हाल ये थी कि ये जब लेटर आया तो ड्यूरिंग आपका टाइम था। दूसरी सूरत हाल ये है कि आप चूँकि एक फ़ोरम है और आपकी ताकत के साथ जो मुल्का वो कुछ वकला हैं वो भी सोशल मीडिया पर अपना ये बयान दे रहे हैं कि यहाँ नहीं होनी चाहिए। क्या अगर आप एक फ़ोरम है तो क्या ये चीज़ आपकी जानिब से नहीं होनी चाहिए थी? मैं आपको अगर करूँ, पोजीशन ये है कि हम सब इकट्ठे हैं, हम एक ग्रुप है। ग्रुप में अगर मीर नासिर साहब हैं, उनकी अपनी खिदमात हैं, शेख यकूब साहब हैं, उनकी अपनी खिदमात हैं, मलिक सजाद हुसैन साहब ने अपना टाइम पीरियड गुजारा है, उनकी अपनी खिदमात हैं। हम ऐसे जॉइंट देखते हैं इसको। अगर उन्होंने कहा है, कोई बंदा ये कहता है कि फलाने बंदे ने नोटिफिकेशन आया है, ऐसी बात नहीं। हम ग्रुप तो है ना, हम सब मिल के काम कर रहे हैं, हमें इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है जो क्रेडिट लेना चाहिए। नहीं, जैसे मुदस्सर हुसैन शाह और उनके साथ जाबर नकवी साहब भी, वो आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी हैं। मैं इस बात की तरफ आ रहा हूँ, कुछ हल्के हर जगह पे इख्तिलाफ राय होता है। इख्तिलाफ राय आपको पता है वो भी उसूल है जमहूरियत का। तो यहाँ पे आप टेक्सला में भी कुछ हल्के ऐसे हैं, भाई हैं हमारे साथ काम करते हैं, वो उस प्रोसेस के खिलाफ है कि मुंतकिली नहीं होनी चाहिए।
لیکن میں نے فیس بک پہ بھی ان سے بات کی ہے, ویسے مل کے بات کی ہے. میں نے کہا تنقید کی بجائے سجیشن دیں, صرف یہ کہہ دینا نہیں ہونی چاہیے, یہ کوئی بات نہیں ہے. مجھے آپ آ کے سجیشن دیں, میں اس پہ غور کروں گا, شاید کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے. اور سب سے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ بات ہے, یہ ذرا آپ چیک کیجیے گا, جتنے بھی ایک منٹ, جتنے بھی تنقید کر رہے ہیں ان میں سے ایک بھی پریکٹسنگ وکیل نہیں ہے, نان پروفیشنل بندے تنقید کر رہے ہیں, جن کے پاس ایک کیس نہیں ہے, پورے سال میں ایک وکالت نامہ نہیں ہے, وہ چھوکر منتقلی کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں شیخ یعقوب صاحب پروفیشنل وکیل ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں. راجہ طاہر صاحب پروفیشنل وکیل ہیں, آصف مختار بار صاحب پروفیشنل وکیل ہیں, جو روز کو ہزاروں کیسز کرتے ہیں اور ہائی کورٹ میں ریگولر جاتے ہیں. ایک پروفیشنل وکیل نے مخالفت نہیں کی. اگر جوڈیشل کمپلیکس منتقل ہوا, ہم جتنے بھی پروفیشنل لوگ ہیں ہم ساتھ جائیں گے وہاں پہ. جو نہیں جانا چاہتے جہاں پہ بیٹھ جائیں, وہی بیٹھیں گے جن کے پاس کام نہیں ہے. جو لوگ اچھی سوچ رکھتے ہیں, جو پریکٹسنگ وکیل ہیں, پروفیشنل وکیل ہیں, وہ چاہتے ہیں ایکسٹینڈ ہو. 13 کنال اراضی پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگلی 142 کنال پہ جا رہے ہیں. ہم سب سے بڑی سہولت دیکھیں کہ وکلاء کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اب جہاں پہ گاڑیوں کا مسئلہ, لیٹیگنٹس کا مسئلہ, اب آپ صرف اس بات میں رہ جائیں, پاکستان پورے میں جتنے نئے جوڈیشل کمپلیکس بنے ہیں, ملتان, گجرگاں, سواوا, آپ جا کے وزٹ کریں, سب آؤٹ آف سٹی بنے ہیں. کہتے ہیں کہ لوگوں کو مشکلات ہوگی, لوگ ہائی کورٹ نہیں جا رہے. ابھی بھی لوگ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں جہاں پہ بیل خارج ہوتی ہے, ہائی کورٹ کو میں لے ہوں, وہاں پہ B17 پہ یہ ٹیکس لے ہوں. اب پروسیس یہ ہے کہ آپ سٹینڈ ہوگا تو اراضی نہیں ہے وہاں پہ کمرشل, ظاہر ہے گردنوا میں اراضی دیکھنی پڑے گی. اگر یہ منظور نہیں ہے مجھے کچھ اور بتا دیں. لیکن جان بوجھ کے کسی کے کام پہ تنقید بات کی جائے اور تنقید مثبت کی جائے اور سجیشن دی جائے, یہ بات نہ ہو کہ ہم نہیں جائیں گے. وہی نہیں جائیں گے جن کے پاس کام نہیں ہے. جو پروفیشنل ہے وہ جہاں بھی عدالتیں لگیں گی وہاں پہ اپنا کام کرنے جائیں گے. شاہ صاحب سماجی حوالے سے بات, آخری بات, وہ کہتے ہیں جی سائلین کو پرابلم ہے. آپ مجھے بتائیں جتنی بھی سائلین ہیں, ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہے, کیسی وکلاء یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ایسی طریقے سے سائلین کو پرابلم پیش آئے کہ وہ اپنی سروسز نہ مہیا کر سکیں. ظاہر ہمارا کام کم ہوگا, ہم ان کو نظر انداز کریں گے. ہمارا کام تو سائلین سے ہے. سائلین گاڑیوں سے پہن آئیں, آنر کے ساتھ آئیں. دیکھیے اب ہمارے لیے پرابلم ہے, گیٹ میں کہتے ہیں یار سول بندہ کوئی نہ آئے. سول بندے کی پلیس کے نفس ہے, لیکن آپ پرابلم ہماری بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. 50 گاڑیوں کی جگہ 100 گاڑی آ جاتی ہے. اب سائلین کے حوالے سے اب ایک تجویز آتی ہے کہ ٹیکسلا گز کالج میں چلے جائیں. اب اس کی جو تعمیرات آپ نے دیکھی ہوئی ہے, جس روم بنے ہوئے ہیں, جتنی اس کی تعداد ہے, وہ پھر ہمارے لیے پرابلم بنے گی. 5 سال بعد ہم پھر شور میں جائیں گے جناب 1 کلومیٹر سے آگے کا فاصلہ ہے, اور سارا آپ کا سٹی میں آپ خود روز ہیوی ٹریفک ایک وکیل نکلتا ہے چمچی سے, اسے جہاں پہ آنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے. اب اس کا واحد جو حال ہے وہ یہ حال نہیں ہے, حال یہ منتقلی. اب آپ بتائیں, دیکھیے جتنے حلقے ہیں آپ وہی شور میں جا رہے ہیں, ٹیکسلا میں بھی جو اسٹیک ہولڈر ہے ہی نہیں. شاہ صاحب تمام سماجی حلقوں نے آپ کی تعریف کی ہے اور اس کام کو بحسن کرایا ہے. میں اس میں تھوڑا سا اچھا شاہ صاحب ایک سیکنڈ